مڈل ایسٹ کی سیاست میں ایک ایسا موڑ آیا ہے جس کی کسی کو بھی کوئی توقع نہیں تھی۔ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں امریکہ اور ایران جنگ بندی پر عارضی طور پر راضی ہوئے ہیں، اور اس دوران اسرائیل نے لبنان پر حملے مزید تیز کر دیے کیونکہ وہ اس مذاکرات کو، اس جنگ بندی کو کسی طرح بھی مان نہیں رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دیر پا رہے گی، یہ کتنی دیر تک چلے گی، اور اس جنگ بندی کے بنیادی طور پر کیا پوائنٹس ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایران پاکستان کی ثالثی کی درخواست پر 2 ہفتوں کے لیے عالمی تجارت کے لیے آبِ ہرمز کو کھولنے پر رضامند ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے بھی اپنی افواج کو ایران پر حملہ کرنے سے 2 ہفتوں کے لیے روک دیا ہے۔ اور اس جنگ بندی کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی کیا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب آگے مزید مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسلام آباد میں ڈی جے وینس امریکہ کے نائب صدر کی آمد پر مزید مذاکرات ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بات کہاں تک چلتی ہے، لیکن اسرائیل نے لبنان پر حملے مزید تیز کر دیے ہیں کیونکہ وہ اس مذاکرات کو، جنگ بندی کو کسی طرح بھی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایران، امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے، اسرائیل کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حزب اللہ اور اس کے ٹھکانوں کو ختم کرنے تک لبنان پر حملے جاری رکھے گا۔ اس نے ایک دن میں اس کے حملوں کے نتیجے میں لبنان میں 250 کے قریب افراد جان سے گئے ہیں، اور ایک بڑا سخت جارحانہ قسم کا قدم ہے اسرائیل کا۔ اس پر پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک بڑا سخت قسم کا بیان دیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایک سی برائی اور انسانیت کے لیے ایک لعنت ہے، جبکہ اسلام آباد میں امن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور لبنان میں نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بے گناہ شہری اسرائیل کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، پہلے غزہ، پھر ایران اور اب لبنان۔ خون ریزی بلا روک ٹوک جاری ہے۔ میں امید اور دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے فلسطین میں یورپی یہودیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس ناسور ریاست کو بنایا، وہ جہنم میں جلیں۔ اب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے بھی اسرائیل کے اس قدم کو نہایت سخت قرار دیا ہے، اور لبنان نے بھی پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ کسی طرح مداخلت کر کے اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے کہ وہ لبنان پر حملے نہ کرے، کہ لبنان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں اور حزب اللہ کو مکمل ختم کرنے تک یہ حملے جاری رہیں گے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کے لبنان پر حملے نہ رکے تو وہ اس ڈیل کو ختم کر سکتا ہے۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ اس سب کچھ ہونے کے بعد، جو کہ ایک بڑا احسن قدم تھا، اور امریکہ اور ایران دونوں کو ایک ٹیبل پر لانا، اور ایک بڑا قابل تعریف قدم ہے جس کی دونوں نے تعریف کی ہے، دونوں ممالک نے تعریف کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کوششوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ایران نے بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اسی وجہ سے وہ ڈیل پر آمادہ ہوا ہے، اور پاکستان کی ثالثی کو اس نے بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد امریکہ کے نائب صدر ڈی جے وینس کی پاکستان آمد ہوتی ہے تاکہ اس جنگ بندی کو اور ڈیل کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچایا جائے۔ لیکن یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیل مزید آگے نہ چل سکی، یعنی کہ جنگ بندی کے لیے جو مذاکرات ہونے تھے وہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور ڈی جے وینس کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی بجائے ایران کے لیے یہ خبر زیادہ بری ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے سے بھی زیادہ سخت بیانات آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے 40 ممالک کو اپنے ساتھ آمادہ کر لیے اس چیز پر کہ آبِ ہرمز کھولنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور ایران کی ناکہ بندی شروع کر دی جائے گی، تو اس کے بعد اس پر حملے بھی مزید تیز کی جا سکتے ہیں، جس کے نتیجے پر ہم ہر قیمت پر آبِ ہرمز کو کھلوائیں گے۔ تو حالات اب کشیدہ ہو رہے ہیں، جبکہ اسرائیل بھی دوسری طرف لبنان پر حملے مزید کر رہا ہے، حملے اس نے بڑھا دیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس چیز کا اندیا دیا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا امکان ظاہر کیا، اور وہ بھی پاکستان میں ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اس لیے جلد پاکستان میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں، اور بہت بڑے بحران کا شکار نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ جو پوری دنیا پر اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے، ایندھن کی قیمتوں میں اور کئی قسم کے مسائل، وہ جلد سے جلد ختم ہوں۔